لڑکا ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری کی اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ لڑکا ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کوئی برائی نہیں ہے، اور لڑکی کے باپ سے تو دور کی بات ہے، لڑکا ڈائریکٹ لڑکی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ابو سلمہ کا انتقال ہوا، بخاری شریف کی حدیث سے ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ پہلے میری سپیڈ تھوڑی سی کم ہوگی کیونکہ میں اس واقعے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے سنیے گا، پھر اس حدیث سے ہم کچھ مسئلے نکالیں گے آپ کو بتانے کے لیے۔ پہلے حدیث سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حفصہ۔ 4 خلیفہ گزرے ہیں۔ پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عمر کی بیٹی تھی حفصہ۔ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ ہوا تھا حضرت خنیس، حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی سے۔ نام اس طریقے کے رکھے جاتے تھے، پپو، گڈو، ببلو، پنٹو، چنٹو، یہ ہمارے ہاں کتوں کے نام ہوتے ہیں، یہ سب نام نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی پورے کلیا چک پورے مالدہ میں پہنچ جاؤ، اور ڈسٹرکٹ مالدہ کی بات کر رہا ہوں پورے، ابھی کسی کا نام خنیس نہیں ہوگا۔ خنیس، KHUNAIS، خنیس کسی کا نام نہیں ہوگا، اور یہ ایک صحابی کا نام ہے۔ کیا نام ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ کیسے کیسے نام لوگ رکھتے ہیں، گوگل پہ دیکھتے ہیں، ارے اس میں 95% نام غلط آتے ہیں۔ کسی نے نام رکھ لیا یاسین، ارے جس لفظ کا معنی اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو نہیں بتایا، آپ کو نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نے کہا قرآن میں آیا ہے مولانا، ہم نے رکھ لیا تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا قرآن میں تو الف لام میم بھی آیا ہے، اب تیرا دوسرا بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام رکھ لینا الف لام میم، پھر ایک اور بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام رکھ لینا الف لام را۔ جب یہ نام نہیں رکھتے ہو تو یاسین نام کیوں رکھ لیا؟ اب اس کا سر چکرایا، ہاں یار بات تو صحیح، ایسے ایسے نام لوگ رکھ لیتے ہیں۔ ایک کے ہاں دعوت تھی، اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، میں نے کہا کیا نام لیا اپنی بیوی کا؟ کہا بسم اللہ۔ اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ بسم اللہ۔ ہم نے کہا پھر تو کسی کی بیوی کا نام الحمدللہ بھی ہوگا۔ عجیب عجیب نام رکھ لیتے ہیں لوگ، کہتے قرآن میں آیا ہے۔ ارے قرآن میں تو فرعون بھی آیا ہے، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، تو کیا؟ ارے جو چیز نام نہیں ہے وہ آپ کیسے رکھ لیں گے؟ بسم اللہ ایک دعا ہے، اور دعا کو نام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں لوگ۔ خنیس، بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی، نہیں تو اب اس نام پہ چلے جائیں تو پھر پورا اسی میں بہک جاؤں گا۔ تو حضرت حفصہ کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت خنیس، ان کے باپ کا نام تھا حذافہ۔ خنیس ابن حذافہ السہمی،
جنگ بدر میں جہاں جنگ ہو رہی تھی، پہلی جنگ، اس جنگ میں یہ بھی شریک تھے، اس میں 14 مسلمان شہید کر دیے گئے، لیکن 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر لیے گئے۔ کچھ صحابہ زخمی بھی ہوئے، جو صحابہ زخمی ہوئے تھے ان زخمی صحابیوں میں جن کو چوٹیں آئیں، تلوار اور تیر جن کے جسموں پر لگے، ان صحابہ میں خنیس ابن حذافہ سہمی بھی شامل تھے۔ جنگ بدر میں یہ زخمی ہو گئے بری طرح۔ اب سنیے، بہت توجہ سے سننا، اس کے بعد جب ہم مسئلے نکالیں گے تب آپ آج تعجب کریں گے کہ مولانا اس حدیث کا یہ مطلب ہے، آشچر کریں گے آج آپ۔ حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی زخمی ہو گئے، زخموں کی پریشانی تھی، ان کو اسی کنڈیشن میں ان کے گھر لایا گیا۔ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ نے، خنیس کی بیوی حفصہ نے اپنے شوہر کی بہت خدمت کی، بہت سیوا کی، بہت دیکھ ریکھ کی، لیکن حضرت خنیس زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ انتقال کر گئے۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ جانبر نہ ہو سکے، اٹھ نہیں سکے، ان زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور ایک دن حضرت حفصہ کے شوہر حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں ان سب چیزوں کو نوٹ کیجئے گا اپنے دماغ میں۔ جس وقت حضرت خنیس کا انتقال ہوا، حضرت حفصہ کے شوہر کا، ہسبینڈ کا جس وقت انتقال ہوا، اس وقت حضرت حفصہ کی عمر کتنی تھی؟ ان کی ایج 21 سال، 21 ایئر، 21 سال۔ حضرت خنیس کے انتقال کے بعد جوان بیٹی ابھی عمری کیا ہے؟ 21 سال۔ حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی کی دوسری شادی کی فکر ہونے لگی۔ 21 سال ہماری بیٹی خنیس کا انتقال ہو گیا، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں۔ ادھر دیکھیے گا، حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی کے لیے کس سے سفارش کر رہے ہیں؟ خنیس کا انتقال ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں بڑا ناک کا مسئلہ ہوتا ہے نا، لڑکے والا لڑکی کو پیغام دے گا یا لڑکی والا لڑکے کو پیغام دے گا۔ لڑکا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا، پائلٹ بن گیا یا اور زیادہ کچھ اچھی نوکری، تو وہ کہتا میں کیوں جاؤں کسی لڑکی کے باپ کے پاس، ہمارے پاس خود لڑکی والے آئیں گے۔ اور کوئی لڑکی بہت زیادہ پڑھ گئی، لکھ گئی، بہت زیادہ، اس کو لاکھوں روپے نوکری ملنے لگی، سروس لگ گئی، تو لڑکی والے، لڑکی کے ماں باپ، میں کیوں جاؤں کسی لڑکے والے کے پاس، ہماری بیٹی کے لیے خود لڑکوں کی لائن لگ جائے گی، وہ خود پیغام بھیجیں گے۔ آج یہ ناک کا مسئلہ بن چکا ہے کہ لڑکے والا پیغام دے لڑکی کو یا لڑکی والا پیغام دے لڑکے والے کو، یہ آج ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت حفصہ کے شوہر خنیس کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگا۔ کس سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بخاری کی روایت ہے، کس کے پاس گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا عثمان تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے داماد خنیس کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں، پہلے خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر، اور دوسرے خلیفہ کون تھے؟ عمر، اور تیسرے خلیفہ کون تھے؟ عثمان، یعنی عثمان کا مقام عمر سے کم تھا، لیکن حضرت عمر اپنے سے کم مقام والے، اپنے سے کم مرتبے والے ایک انسان سے
رشتہ مانگنے میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے اپنے سے کمتر انسان کے پاس چلے جائیں تو آپ کو بھی بے عزتی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ دیکھیے کیا مسئلے نکل رہے ہیں، ابھی تو بہت مسئلے نکلیں گے، دیکھتے جائیے آپ اور سنتے جائیے۔ حضرت خریس کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق عثمان سے کہہ رہے ہیں، اے عثمان تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا میں سوچوں گا۔ کیا کہا؟ مجھے کچھ مہلت دو۔ مہلت سمجھتے ہیں نا، سمے، مجھے کچھ وقت دیجئے، مجھے سوچنے اور سمجھنے کا کچھ ٹائم دیجئے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عثمان کی تو بیوی ہے، عثمان کی تو شادی ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے عثمان کو اپنی بیٹی دی رقیہ، اور انتقال ہوا ام کلثوم، انتقال ہوا رقیہ، اپنی بیٹیاں دی ہیں نکاح میں، شادی شدہ ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، چاہتے تو لڑکوں کی لائن لگ جاتی حفصہ کے لیے، لیکن حضرت عمر کو لڑکا نہیں چاہیے، دینداری چاہیے اپنی بیٹی کے لیے۔ حضرت حفصہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ چاہتے تو کسی کنوارے لڑکے کے ساتھ حفصہ کا دوسرا نکاح کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، حضرت عمر گئے تو کہاں گئے؟ حضرت عثمان کے پاس آئے۔ 12 کھڑیا اور لکھی پور کے لوگوں، کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی شادی شدہ اور کسی بچوں والے کے ہاتھ میں دینا؟ کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی؟ آپ تو بڑے باپ کی اولاد ہو، آپ کہاں جھکنا جانو گے؟ آپ کہاں جھکنا سیکھو گے؟ آپ کہاں دینداری کو ترجیح دو گے؟ سوچئے شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام دینداری کو معیار بنا رہا ہے۔ حضرت عمر کس کے پاس گئے؟ جو مقام میں، مرتبے میں اپنے سے نیچے ہیں اور شادی شدہ ہیں، کئی بچوں کے باپ بھی ہیں، لیکن اپنی 21 سال 21 ایئر 21 سال کی بیٹی کے لیے حضرت عمر کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ عثمان غنی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو۔ ٹھیک ہے، دیا۔ 1-2 ہفتے گزر گئے، کسی مسجد میں پھر ملاقات ہو گئی۔ آئے عثمان تم نے کیا سوچا؟ اب تو کافی دن گزر چکے ہیں، میں اپنی بیٹی کو زیادہ دن بغیر نکاح کے نہیں رکھنا چاہوں گا۔ یہاں 20-20 22-22 اور 25-25 سال کی عمریں گزر گئیں، ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ ارے حضرت عمر فاروق کو اپنی بیوہ بیٹی کی بھی فکر ہو رہی ہے کہ میری بیٹی بھی بیوہ ہو چکی ہے تو کیا ہوا، میں اس کا دوسرا نکاح جلدی کر دوں تاکہ وہ اپنا گھر بسا لے۔ تم تو اپنی جوان بیٹیوں کو بھی 30-30 سال تک بٹھائے رہتے ہو، بوڑھا کر رہے ہو گھر میں، ان کی جوانی برباد ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا مجرم ہے وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو اپنی بھری جوانی میں بھی ان کا نکاح کا انتظام نہیں کرتا ہے۔ سماج کے اندر یہ سب سے بڑی برائی پھیلانے کا یہ باپ ذمہ دار ہے۔ سنو، آج ہم تو سوچتے ہیں کبھی برا تو لگ جائے، بلانا چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے، اس لیے کہ آپ سننا گوارا کر لیتے ہو، لیکن اسلام سے سچی محبت ہے۔ آپ جانتے ہو کہ مولانا جو بھی بتا رہا وہ قرآن و حدیثی سے تو بتا رہا ہے، ہم اگر غلط ہے تو ہمیں بدلنا چاہیے، قرآن و حدیث کو نہیں بدلنا چاہیے۔ آئیے سنیے، 15-20 دن کے بعد جب عثمان غنی کسی مسجد میں مل گئے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا عثمان کیا ہوا؟ میری بیٹی گھر میں، اور آپ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے عمر، مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی لوگ میرے گھر والے بھی تیار نہیں ہیں، لہذا بات بن نہیں پائے گی، سوری، یعنی میں آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں، چلو۔ اب حضرت عمر فاروق کس کے پاس گئے؟ عثمان غنی نے منع کر دیا۔ اب بیٹھے نہیں، کوشش دیکھیے آپ۔ اب حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عثمان نے منع کر دیا، تب حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ ابھی گئے تو ان کے پاس جن کا مقام عمر سے چھوٹا تھا، کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اب کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جس کا مقام عمر سے بڑا ہے، عمر سے بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں۔ عمر فاروق ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق بھی حضرت عمر فاروق سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابو بکر صدیق بھی خود عمر فاروق سے بڑے ہیں۔ لوگ کہہ دیتے نا، ارے یار شرم نہیں آتی، تیری بیٹی جیسی ہے وہ۔ حضرت عمر سے بڑے ہیں ابو بکر، لیکن اپنی 21 سال کی بیٹی کے لیے ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، نہ ہاں نہ کچھ نہیں کہا۔ یہاں دیکھیے گا، ارے نہیں کرنا تھا تو حضرت عثمان کی طرح کہہ دیتے، نہیں میں نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، لیکن نہیں کیا، اور کرنا تھا تو ہاں کہہ دیتے، لیکن ہاں بھی نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق جب اپنے گھر پہ آئے تو کہا انہوں نے کہ مجھے عثمان غنی کے منع کرنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف ابو بکر صدیق کے خاموش ہو جانے سے ہوئی ہے۔ ارے ان کو نہیں کرنا تھا تو منع کر دیتے، کرنا تھا تو کہہ دیتے کہ ہاں کرنا ہے، لیکن وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے نہ ہاں کہا نہ۔ ارے عثمان نے کم سے کم منع تو کیا ہے، نہ تو کیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے تو نہ ہاں کہا نہ کہا ہے۔ مجھے جتنی تکلیف عثمان غنی کے منع کرنے سے نہیں ہوئی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف مجھے ابو بکر کی خاموشی سے ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزر جانے کے بعد نہ عثمان نے کیا نہ حضرت ابو بکر نے، کہتے ہیں کچھ دن گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا نکاح کا پیغام مجھے دیا۔ اے عمر، میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، خنیس کا انتقال ہو گیا ہے، حفصہ کے لیے میں تم سے حفصہ کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اگر تم چاہو تو حفصہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت عمر فاروق نے خوشی خوشی اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ سے کر دیا۔ تھوڑا سا اب دیکھیے گا کتنے مسئلے نکل رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفصہ سے ہو گیا تو نکاح کے 1 دن یا 2 دن کے بعد ابو بکر صدیق آئے اور عمر فاروق سے سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا وعلیکم السلام، لیکن منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو بکر کے دل میں جو تھا اب بتا رہے ہیں، معاملہ صاف کر لوں، معاملہ صاف کر لوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے عمر، شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے کہ میں نے حفصہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ فرمایا ہاں میں آپ سے ناراض ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ نے میری بیٹی سے نکاح نہیں کیا، بلکہ اس لیے ناراض ہوں کہ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے مجھے لٹکا دیا، یعنی نہ ہاں کہا نہ کہا، آپ نے مجھے لٹکا دیا۔ مجھے یہ سوچنے پر میں مجبور ہو گیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔
کرنا ہوتا تو ہاں کہہ دیتے اور نہ کرنا ہوتا تو نہ کر دیتے. آپ نے تو مجھے لٹکا دیا. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس صفائی کو پیش کر دوں, میرے بارے میں آپ جو غلط دماغ میں جو سوچ رکھے ہوئے ہیں اس کو میں دور کر دوں. کہا کیا دور کریں گے, آپ جب مجھ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے تو کیا. فرمایا آئے عمر سنیے, آج بہت قیمتی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی اور یہ نیا واقعہ ہے. ابھی تک میں نے اپنی تقریر کی 20 سالہ بنگال کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں سنا ہے جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صفائی پیش کر رہے ہیں اور صفائی پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, عمر سنو تو پہلے, مجھے بھی تو موقع دو. کہاں بتاؤ کیا ہے, کیا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت ابو بکر نے فرمایا آئے عمر, جب آپ نے مجھ سے کہا کہ حفصہ سے نکاح کر لو, اس وقت میں کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کر سکا, ہاں یا نہ اس لیے نہیں کہہ سکا کیونکہ جب آپ کی بیٹی بیوہ ہوئی, خنیس کا انتقال ہوا, تو خنیس کے انتقال کے کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا اے ابو بکر, عمر پر کیا گزر رہی ہوگی, اس کی جوان بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے. اے ابو بکر, جب حفصہ کی عدت پوری ہو جائے گی, 4 مہینہ 10 دن جب وہ عدت پوری کر لے گی, تو میں خود عمر کے پاس جاؤں گا اور حفصہ کا ہاتھ میں عمر سے مانگوں گا. اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ کہہ رکھا تھا کہ حفصہ سے میں نکاح کروں گا. اے عمر, میں کیسے ہاں کر دیتا, آپ کی بیٹی سے نکاح کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ مجھ سے پہلے ہی کہہ چکے تھے, لیکن میں نے بتایا اس لیے نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ نے یہ راز کی بات مجھ سے کہی تھی. یہ راز کی بات تھی جو میں جانتا تھا اور محمد رسول اللہ جانتے تھے, یہ راز کسی اور کو معلوم نہیں تھا. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا یہ راز میں فاش کر دوں, رسول اللہ کا یہ راز میں بیان کر دوں, اس لیے میں خود اس کنڈیشن میں تھا کہ نہ میں ہاں کر سکتا تھا نہ کر سکتا تھا. میں نے سوچ لیا اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو پھر میں کر لوں گا, لیکن نبی اکرم جب مجھ سے کہہ چکے تھے کہ میں عمر کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا, تو پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. اس لیے, اور آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ رسول اللہ کے راز کو میں ظاہر نہیں کرنا دینا چاہتا تھا. اس پورے واقعے سے ہمیں کتنی چیزیں ملتی ہیں. پہلی چیز, لڑکی والا بھی اپنی بیٹی کے لیے ڈائریکٹ پیغام دے سکتا ہے, لڑکے کے باپ کو بھی. لڑکی والا اپنے سے چھوٹے درجے کے انسان کے پاس بھی جا سکتا ہے اور اپنے سے بڑے مقام و مرتبے والے انسان سے بھی لڑکے کا ہاتھ مانگ سکتا ہے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شادی کے لیے دینداری دیکھنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی عمر کتنی ہے, میری بیٹی اس گھر میں خوش رہے گی یا نہیں, دینداری اس کو ملے گی یا نہیں, تقوی و پرہیزگاری اس کو ملے گی یا نہیں. ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی لڑکا اپنے کسی دوست سے کہہ دے کہ میں فلاں کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور میرے گھر والے اس کے ہاں جائیں گے رشتہ لے کر, تو اس کے دوستوں کو چاہیے کہ اپنے دوست کے اس راز کو چھپا کر رکھے, اس پیغام پر اپنا پیغام نہ دے یا اس راز کو چھپا کر رکھے, دوسروں کو بتاتا نہ پھرے. اور جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر کوئی رشتہ لگ چکا ہے, اس کے یہاں کوئی جا رہا یا جانے والا ہے, تو اس سے پہلے وہ اپنا پیغام نہ بھیجے اور نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام نہ ڈالے. کسی کے راز کو چھپا ہے تو چھپا رہنے دیا جائے. ان حدیثوں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خود اللہ کے نبی نے حفصہ کا ہاتھ حفصہ کے باپ حضرت عمر فاروق سے مانگا. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ لڑکا ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بخاری کی اس حدیث میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی قباحت نہیں ہے, یہ کوئی برائی نہیں ہے. لڑکا ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی
गई है। और लड़की के बाप से तो दूर की बात है, लड़का डायरेक्ट लड़की से भी कह सकता है कि मैं तुमसे पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जैसे अबू सलमा का इंतकाल हुआ और उम्मे सलमा ने जब पूरी इद्दत गुजार ली तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मे सलमा के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी हैं। क्या देखते हैं कि उम्मे सलमा किसी चमड़े को दबागत दे रही थी, जानवर के बकरी अकरी के चमड़े को दबागत दे रही थी। उन्होंने जल्दी से एक चटाई दी, अल्लाह के नबी उस पर बैठ गए। एक तकिया दिया जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, उन्होंने खजूर के पत्तों का तकिया दिया, अल्लाह के नबी बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा, आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं निकाह का पैगाम तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसी बदकिस्मत औरत कौन होगी जिसको आपका निकाह का पैगाम आए और वो ठुकरा दे, वो उसको रिजेक्ट कर दे, ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी। मैं निकाह के लिए मना नहीं करती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। पहली परेशानी मेरी ये है कि मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं करती हूं। आपकी पहले से कई बीवियां हैं, मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, आपके साथ रहूंगी, आपकी बीवियां भी रहेंगी, हमारी किसी गलती पर आप मुझे कुछ कहते हैं, आपको हक है मैं सुन लूंगी, लेकिन आपकी किसी बीवी की मैं डांट नहीं सुन सकती, मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे अंदर बड़ी खुददारी है, मेरे अंदर गैरत है। जब आप हम मियां बीवी हो, आप मुझे डांट लें कोई बात नहीं, आप शौहर हो जाएंगे, आपका हक है, आप डांट सकते हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में आपकी दूसरी बीवियां अगर बोलेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भी जैसे को तैसा जवाब दे दूंगी। यानी मैं भी उसी अंदाज से बात करूंगी जिस अंदाज से वो बात करेंगी, और फिर आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि मैं आपको तकलीफ दूं। आपने कहा, उम्मे सलमा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि हमारी बीवियां तुम्हें कुछ कहें, हमारी बीवियों से नोक झोंक भी नहीं होगी, इंशाअल्लाह उम्मीद रखिए अल्लाह की जात से। फरमाया ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी भी प्रॉब्लम है। फरमाया क्या है? कहा अल्लाह के नबी, शादी जिस मकसद से की जाती है वो मकसद अब मेरी जिंदगी से खत्म हो गया, यानी अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रही। अब आप मुझसे वो चीज तलब करना चाहें, एक औरत जिसके लिए शादी करती है और एक मर्द जिसके लिए शादी करता है, तो शायद मैं आपके हक ज़ौजियत को पूरा न कर पाऊं, हस्बैंड और वाइफ के उस मकसद को पूरा न कर पाऊं, क्योंकि मेरी उम्र अब इतनी हो चुकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उम्मे सलमा, जिस उम्र को तुम पहुंच चुकी हो तकरीबन उसी उम्र को मैं भी पहुंच चुका हूं। मेरा मकसद बच्चे पैदा करना ही नहीं है, मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि बेवा से निकाह करके दुनिया को ये पैगाम दे सकूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेवा औरतों को भी घर बसाने का हक दिया है, बेवा औरतों को भी अपनी जिंदगी गुजारने का हक दिया है। मेरा मकसद यह है ही नहीं कि बच्चे पैदा हो, हम तो निकाह करके तुमको एक इज्जत वाली जिंदगी देना चाहते हैं, अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना चाहते हैं। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, आय अल्लाह के नबी, मेरी एक तीसरी प्रॉब्लम भी है, तीसरी परेशानी ये है कि अबू सलमा इंतकाल कर गए, मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, उनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं पालती हूं, मैं इनको पोसती हूं, इनको बड़ा करती हूं, इनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप अगर मुझसे निकाह करना चाहें और ये चाहें कि ये बच्चे मैं किसी और को दे दूं, अपने बाप को दे दूं, अपनी मां को दे दूं, अपने भाइयों को दे दूं, किसी को दे दूं, और आपसे मुझसे निकाह करना चाहें तो ये मुझसे नहीं होगा। अय अल्लाह के नबी, इन बच्चों की किफालत मेरी जिम्मे है, इन बच्चों को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। आपने फरमाया, उम्मे सलमा, जब तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हो जाएंगे, और इन बच्चों की खुराक, इनका खाना पीना, इनका नफका, इनका खर्चा, इनका गुजर बसर, इनकी परवरिश हमारे जिम्मे होगी। तब उम्मे सलमा ने ये शर्त मान ली और निकाह कर लिया, और उम्मे सलमा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बन गई। देख रहे हैं आप, नबी से भी शर्तें लगाई जा रही हैं, और नबी आकरम उनको मान भी रहे हैं, और अल्लाह के रसूल डायरेक्ट उम्मे सलमा से कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। ये कोई बुराई नहीं है कि कोई लड़का किसी लड़की को डायरेक्ट पैगाम दे दे, बुराई ये नहीं है।
برائی یہ ہے کہ شادی سے پہلے موبائلوں پر 12-12 اور رات کے 2-2 بجے تک لگا رہا جائے. برائی یہ ہے کہ موبائلوں پر چوما اور چاٹیاں اور کس دیے جائیں. برائی یہ ہے کہ واٹس ایپ پر چیٹنگ ہو اور یانیت اور ڈنگی ننگی اور بےہودہ باتیں ہو. یہ برائی ہے اور سماج اس برائی سے نہیں بچ پا رہا ہے.